الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ تفسیر میں بات چل رہی تھی کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور ایک گمراہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن ان کے اس عقیدے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بلا کسی دلیل کے، نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے. بلا کسی دلیل کے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عقیدے کا جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس عقیدے کی وجہ سے جو نتیجے دنیا میں آنے والے ہیں، اس عقیدے کو ماننے کے نتیجے میں جو حالات دنیا میں آنے والے ہیں، ان نتیجوں کو سوچ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کڑتا تھا. اتنے غمگین اور اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار اور ترس آیا. اور قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ آیت اتاری کہ پیارے نبی کہ آپ ان کی اس بات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور اس گمراہ عقیدے کی وجہ سے جو نتیجے دنیا میں آنے والے ہیں، اس کو سوچ سوچ کر کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کو غمگین اور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مقصد میں اور آپ اپنی توحید کی دعوت میں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، اور آپ کا کام ان تک باتوں کو پہنچا دینا ہے. اب یہ ان کی کم عقلی کی وجہ سے بات نہیں مان رہے تو نقصان ان کا ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دے رہے ہیں. یہ بات گزشتہ تفسیر میں تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے. اب آگے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ آیت ارشاد فرما کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے بنایا ہے، اس زمین کی رونق ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو نباتات ہیں، جو حیوانات ہیں، جو جمادات ہیں، اور زمین کے اندر جو کانیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس زمین کے اندر کتنی پیاری اور خوبصورت چیزیں بنائی. آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیے جو ہریالی علاقے ہیں،
جہاں کی ہریالی دیکھ کر آپ کی آنکھیں فریش ہو جائے گی، جہاں ایسے بہتے ہوئے دریا ہیں اور ایسی اللہ نے دنیا کے اندر چیزیں بنائی ہیں کہ آدمی اگر ان کو دیکھے تو آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اور آدمی دل سے گواہ دیتا ہے کہ واقعی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس کو زمین کی رونق بنایا ہے، زمین کی زینت بنایا ہے۔ اب یہاں کو یہ سوال یہ نہ کرے کہ زمین کے اندر تو اور بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں جیسے زہریلے جانور، ان میں تو کیا فائدہ ہے، زمین کی رونق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے درندے ہیں جو پھاڑ کھانے والے ہیں، یہ زمین کی رونق کیسے ہوئے؟ یہ تو اوپر سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں اور دوسری چیزوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک حیثیت سے تو یہ چیز ایک اعتبار سے نقصان پہنچانے والی ہے یہ ساری مخلوقات، لیکن اللہ رب العزت کے اس کارخانے کے اندر کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ دوسری حیثیت سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو زہریلے جو سانپ ہوتے ہیں یہ ان کا زہر لا علاج بیماریوں میں دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خود ہم نے ہمارے استاد محترم سے سنا کہ سانپ کا جو زہر ہے جو اگر انسان کو کاٹے تو انسان کی جان لے سکتا ہے، وہ زہر لا علاج بیماریوں میں لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ اور یہ بھی سنا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو درندہ جس میں سب سے خطرناک جو شیر ہے، اس کی جو چربی ہے وہ چربی پاؤ تلے کی چربی 3-3 ہزار روپے میں بکتی ہے۔ اس کو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو یہ زہریلے جو جانور ہیں، یہ درندے ہیں، یہ پھاڑ کھانے والے ہیں، یہ اس حیثیت سے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اس کارخانے میں کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے ساری کی ساری چیزیں جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، زمین کی رونق ہے۔ لیکن اگر اللہ ارشاد فرما رہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اس زمین کی رونق کے اندر اس زینت میں مشغول ہو کر ہمیں بھول نہ جائے۔ ہم ان کو آزمائیں گے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اس زمین کو، اس زمین کی چیزوں کو زمین کی رونق تو بنایا ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ مقصود انسان کو بھیجنے کا یہ ہے کہ ان زمین کی چیزوں میں انسان مشغول ہو کر اس دنیا کی رنگیلی میں کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ارشاد فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، ان میں سے ہم آزمائیں گے لوگوں کو کہ کون ان میں سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اب کس چیز کی آزمائش ہوگی؟ انسان کی زندگی پر جو حالات آتے ہیں وہ 8 طرح کے ہیں۔ یا تو انسان خوشی میں ہوگا یا غمی میں ہوگا، یا انسان نفع میں ہوگا یا نقصان میں ہوگا، یا انسان عزت میں ہوگا یا ذلت میں ہوگا، یا انسان بیمار ہوگا یا تندرست ہوگا۔ یہ 8 طرح کے حالات سے انسان اس دنیا سے گزرتا ہے۔ اور اگر اس کو دوسری طریقے سے تقسیم کرے، ڈیوائیڈ کرے تو 2 حال بنتے ہیں، اچھے حالات یا برے حالات، جیسے نفع والا حال، تندرستی والا حال اور یہ عزت والا حال، یہ سب وہ حال ہے جو اچھے حالات ہیں۔ اور اس کے مقابل میں جو ذلت والا حال ہے، نقصان والا حال ہے، بیماری والا حال ہے، غمی والا حال ہے، یہ برے حال ہیں۔ تو انسان اس دنیا کے اندر 2 حالات سے گزرتا ہے، اچھے حالات سے اور برے حالات سے۔ اب اچھے حالات میں کس چیز کا امتحان ہوتا ہے؟ اچھے حالات میں شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ آدمی کو نواز رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، خوب مال دیا ہے، خوب نعمتیں دی ہیں۔ اب نعمتیں دے کر اللہ آزماتا ہے کہ اس نعمتوں میں میرا بندہ میری کتنی شکر گزاری کرتا ہے۔ شکر کا امتحان، شکر کا پیپر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ نعمتوں کو لے کر، مصیبتیں ڈال کر، دنیا کی روزی کو تنگ کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس مصیبتوں کے اندر، ان غمی والے حالات میں، اس نقصان کے اندر کتنا صبر کرتا ہے۔ تو غم والے حال میں صبر کا امتحان اور اچھے حالات میں شکر کا امتحان۔ جو آدمی ان حالات میں کوئی بھی حال آ جائے، چاہے اچھا حال ہوئے تو شکر کے ذریعے سے اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور برے حال آ جائے تو صبر کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ تصور کرے کہ مجھ پر جو بھی حال آ رہا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا اللہ نہ بے خبر ہے، نہ بے رحم ہے، نہ بے بس ہے۔ اس لیے اس حال میں اللہ کی طرف سے کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان دونوں حالات سے آزمایا، جنت دی اور جنت دے کر شکر کا امتحان لیا، کامیاب ہوئے تو اللہ نے جنت میں ان کی شادی کروائی، جنت میں اللہ نے طرح طرح سے انہیں نعمتیں دی، وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر
کہا کہ اس گیہوں کے دانے کے قریب مت جانا، درخت کے قریب، لیکن شیطان نے جو بزرگ کی شکل میں آیا اور فقاسمہما، قسم دلائی کہ یہ کھاؤ گے تو تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ شیطان کی بات میں آ کر اللہ نے جس دانے کے کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، صبر کے امتحان میں ناکام ہوئے، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم بھی آدم السلام کے اولاد ہیں، ہم پر بھی تو یہ حالات پوری زندگی رہیں گے۔ بچپنے سے جوانی آئے گی، جوانی سے ادھیڑ عمر آئے گی، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا آئے گا اور ہم موت کی قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ اسی دو حال سے گزرنا ہے۔ تو ہر حال میں آدمی اچھے حال میں شکر گزاری کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاوے، اور برے حالات میں صبر کر کے صبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاوے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم ان کو آزمائیں گے، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ان میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ دیکھیے یہ فرمایا احسن عملہ کہا، اکثر عملہ نہیں کہا، کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ کثرت نہیں لفظ استعمال نہیں فرمایا، کوالٹی کا لفظ استعمال فرمایا، کوانٹٹی نہیں۔ زیادہ لے کر آؤ یہ ہمارے لیے کمال کی بات نہیں، آپ کے لیے جو عمل ہمارے دربار میں لے کر آؤ گے وہ کوالٹی والا عمل ہونا چاہیے، اچھا احسن عمل۔ اب اس میں دو باتیں کہی ہے کہ کسی بھی عمل کو احسن عمل بنانا ہو، اس کے اندر خوبی پیدا کرنی ہو، تو اس میں دو چیزیں داخل کر دو۔ ایک تو اس عمل کو سنت کے مطابق کرو، پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جس طریقے سے کر کے بتایا ہے اس طریقے سے کرو، سنت کے مطابق، چاہے پھر وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، عبادات کی لائن ہو، معاملات کی لائن ہو، معاشرت کی لائن ہو، کوئی بھی عمل ہو۔ گزشتہ تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ اعمال صالحہ کا مجموعہ کس کو کہتے ہیں، آپ کو بھی تفسیر آ گئی تھی۔ تو جو بھی عبادات کے دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں سنت کو داخل کرنا اور سنت کے مطابق کرنا، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اگر شروع کیا ہے تو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کام کو کرو۔ یہ نہیں کہ کچھ دن نماز پڑھی اور پھر چھوڑ دی، جو اس میں صبح میں 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ گئے، پھر دوسرے دن سے تہجد نہیں، فجر کی نماز بھی چلے گی۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی والا ہو۔ تو جس عمل میں یہ دو چیزیں ہوگی، سنت کے مطابق وہ کام ہوگا اور اس عمل میں استقامت ہوگی، وہ عمل اللہ کے نزدیک احسن عمل یعنی اچھا عمل شمار ہوگا اور آدمی اس میں کامیاب ہوگا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم ان کو آزمائیں گے کہ ان میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی انسان کی پیدائش کا مقصد دنیا میں امتحان ہے۔ آگے اللہ فرما رہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہمارا آئندہ کا جو پلاننگ ہے، آئندہ کا جو منصوبہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم اس دنیا کی رونق کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، بلکہ ہمارا آئندہ کا پلاننگ اور منصوبہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو بالکل چٹیل میدان کر دیں گے، ایک دم ہموار میدان کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑی حویلیاں اور بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں۔ جب اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب حکم دیں گے، سور پھونکیں گے، ایک سور کے اندر ساری دنیا چٹیل میدان بن جائے گی۔ یہ اللہ کا آئندہ کا منصوبہ پلاننگ ہے، بلکہ اس کو تو اس زمین کے رونق کو کچھ وقت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اب اتنا کہہ کر اللہ رب العزت آگے اصحاب کہف کا واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے قرآن کریم یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس کے پہلے بھی سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ناول نہیں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی واقعات قرآن کریم میں نقل کیے ہیں، اس واقعے کو کہیں بھی ایک ساتھ تفصیل سے بیان نہیں کیا سوائے سورہ یوسف کے۔ اس میں کیا حکمت تھی وہ اس تفسیر میں نے کہہ دی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی واقعہ کسی بھی نبی کا ہو یا پچھلے زمانے کے کسی لوگوں کا ہو، جیسے یہاں اصحاب کہف کا واقعہ، ایک جگہ ایک تفصیل سے اللہ نے کوئی واقعہ کہیں نقل نہیں کیا، اس لیے کہ واقعہ قرآن واقعے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ واقعے کے وہ پہلو جس پہلو میں واقعے کے وہ باتیں جس باتوں میں ہمارے لیے سبق اور ہدایت کی باتیں وہ پہلو نقل کیے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم جب واقعے کی شروعات کر رہا ہے اصحاب کہف کی، تو شروعات کرتے وقت یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا قرآن کہ بھئی وہ اصحاب کہف کون تھے، کس زمانے میں تھے، وہ غار کہاں آئی ہے، وہ جو ظالم بادشاہ کون تھا، اس سے کوئی قرآن بحث نہیں کر رہا ہے،
ڈائریکٹ جو واقعے کا اصل پہلو اس کو بیان کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جو تاریخ لکھنے والے حضرات ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تاریخ کی کتابوں سے اور پچھلے زمانے کی اسرائیلی روایتوں سے کچھ باتیں نقل کی ہیں، اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غار کہاں ہے. اب اس کے اندر 4 قول ہیں. بعض مفسرین کا کہنا غار مطلب گفا، جس گفا میں یہ نوجوان گئے تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں اس کے اندر 309 سال سلایا. وہ غار کس شہر میں ہے؟ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ شہر روم میں ہے. رقیوس نامی ایک شہر کے اندر ایک غار ہے جس میں 21 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غار ملک شام میں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غار یہ شہر اندلس کے شہر گرناطہ میں ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غار ترک میں ہے. مختلف لوگوں کے اقوال ہے تاریخ لکھنے والوں کے، اور اس میں اختلاف اسی لیے ہوا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو دین تھا، دین مسیح، جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین، اس میں رہبانیت عام تھی. رہبانیت کا مطلب کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، سنیاس لے لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک غار میں، ایک گفا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے، پھر وہیں ان کا انتقال ہوتا اور وہیں ان کی لاشیں پڑی رہتی تھی. اس لیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں. اب لوگ کئی بہت سارے مورخین جہاں سے جن کا گزر ہوا دیکھا، جیسے شہر روم کے اندر کچھ مورخین کا وہاں سے گزر ہوا کہ بھئی ایک گفا ہے، اس میں 21 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تو اس لیے اس میں اختلاف ہے. بہرحال اختلاف کے باوجود بھی ہم ایک کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ غار کہاں واقع ہوئی. اس میں 4 قول ہیں. دوسری بات یہ ہے، قرآن یہاں 2 لفظ استعمال کر رہا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور رقیم والے. کہف کہتے ہیں غار، اور رقیم کہتے ہیں بمعنی مرقوم، لکھنے والا، لکھی ہوئی چیز. امام بخاری رحمہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ایک الگ جماعت ہے، جو 9-7 آدمی تھے جو ایک غار میں چلے گئے تھے اپنی دین کی حفاظت کے لیے. اور اصحاب رقیم ایک دوسری ایک جماعت ہے جس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل زیادہ ہے کہ 3 آدمی تھے جو کسی غار میں گئے تھے، اور غار کا دروازے کا منہ بند ہو گیا تھا. پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا اللہ کے سامنے واسطہ دیا، تو ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس غار کا منہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے. تو امام بخاری رحمہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف الگ جماعت ہے، اصحاب رقیم الگ جماعت ہے. لیکن اس کے علاوہ اور تمام محدثین کا اور مفسرین کا اتفاق ہے دونوں ایک ہی ہے. کہف تو اس کے لیے کہ چونکہ غار میں چلے گئے تھے، اور رقیم اس کے لیے کہ اس غار کے باہر جو بادشاہ اس زمانے میں مسلمان وادی میں آیا تھا، اس نے ایک تختی بنوائی. اس تختی کے اندر ان کے نام لکھ کر باہر چسپا فٹ کر دیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو رقیم کا ترجمہ ہے لکھی ہوئے، کیونکہ ان کی تختیاں باہر لکھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے. اب قرآن کریم یہاں سے اس واقعے کی ابتدا کر رہا ہے. اس واقعے کو میں پہلے آپ کے سامنے زبانی طور پر کچھ مختصرہ عرض کرتا ہوں، پھر قرآن کریم نے وہ آیتوں میں جس کے جو پہلو بیان کیے اس پہلو سے کیا ہدایت ملتی ہے وہ بعد میں نقل کرتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سن 250 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ 250 عیسوی میں یہ غار میں داخل ہوئے قریب تقریباً، اور 300 سال کے قریب اس غار میں رہے. تو کتنی بنے؟ 250 اور 300 550 عیسوی بنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور ولادت باسعادت سن عیسوی 570 میں ہوئی. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 20 سال پہلے کا ان کے بیدار ہونے کا یہ واقعہ ہے. اب یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس زمانے میں جو ایک بادشاہ تھا بہت ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ خود بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا. لیکن ان کے زمانے میں جو اس کی قوم تھی ان کو بھی زبردستی بت پرستی کے اندر مشہور کرتا تھا کہ آپ بھی بتوں کی عبادت کرو. اب ایک موقع ایسا ہے کہ ان کے اندر سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا. اب ساری قوم میلے میں گئی ہے، میلے میں جا کر وہاں بتوں کی مورتیوں کی پوجا ہوتی، اور ان کے مورتیوں کے نام کا بکرا ذبح کیا جاتا، پھر اس کی جو وغیرہ وغیرہ ودھی یہ لوگ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر کچھ نوجوان تھے. دیکھیں، ان کو کوئی نبی سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کے قدرت کی طرح ان کے دلوں میں ڈال دی. انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ، میری قوم جو ہے اس طریقے سے بتوں کی عبادت کرتی ہے جو نہ خود سن سکتی ہے نہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، کچھ سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی. ایسے کچھ نوجوان تھے جو اس میلے میں تو گئے لیکن ایک ایک کر کے باہر نکل گئے.
ایک نوجوان پہلے باہر آ کر بستی کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ایک نوجوان آیا، وہ بھی ایک قریب کونے میں آ کر بیٹھ گیا، ایک ایک کر کے 7 نوجوان اس میلے میں سے نکل کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کوئی بول نہیں رہا ہے کیونکہ ہر ایک کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی بادشاہ کا جاسوس نہ ہو، لیکن ہر ایک کیوں نکلا ہے کہ یہ جو بت پرستی میری سمجھ میں نہیں آتی، میرے اللہ نے، اس مالک نے، قدرت کے اتنے سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یہ مورتیاں، یہ بھگوان نہیں ہے، لیکن کوئی بول نہیں رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک نے ہمت کر کہا کہ بھئی ہم لوگ یہاں جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ دیکھو میں تو اس کے لیے آیا ہوں کہ مجھے ان کی مورتی پوجا سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اس نے یہ کہا تو سب نے کہا کہ بھئی ہم بھی اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سب ایک رائے پر، ایک بات پر متفق ہو گئے۔ لیکن کہا کہ اب کیا کریں گے؟ کہا کہ اب دیکھو ہم اپنے اعتبار سے گاؤں کے کنارے آخر میں ایک عبادت خانہ بنائیں گے اور ہم اپنے گھروں سے ایک وقت کے لیے نکل جائیں گے اور جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ایسا ان کا مشورہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے چونکہ ہر آدمی 7 آدمی ایک وقت کے لیے ایک ساتھ نکلتے ہوں گے تو لوگ دیکھتے ہوں گے بازار کے اندر، شہر کے اندر، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کسی خاص وقت کے اندر۔ تو دھیرے دھیرے بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادشاہ تک اس بات کو پہنچا دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ بات پہنچی تو بادشاہ بڑا غضبناک ہوا۔ اچھا یہ جو نوجوان تھے، جو 7 نوجوان، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ شہزادوں کے گھرانے میں سے تھے۔ ان کے اوپر شاہانہ لباس ہوا کرتے تھے، زیورات کے اندر یہ زیورات ان کے ہاتھوں میں اور ان کے گلوں میں ہوتے تھے، شاہانہ گھرانے کے تھے۔ اب بادشاہ کے کانوں تک جب ان کی بات پہنچی تو بادشاہ نے ساروں کو بلایا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ آپ اس طریقے سے بت پرستی کو چھوڑ کر کسی اور اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر آپ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن ابھی فی الحال قتل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تم نوجوان ہو، تمہارے اندر جوش ہے، ہوش تو ہے نہیں، اور تم نے ایک فیصلہ لیا ہے، تم پھر سے سوچو کہ ہم نے کیا فیصلہ لیا ہے، اس لیے میں ابھی تمہیں قتل تو نہیں کر رہا لیکن تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں۔ لیکن اس وقت بادشاہ نے ان کے اوپر سے شاہانہ سارے لباس اتار لیے اور ان کے اندر جو زیورات تھے سارے زیورات بھی اتار لیے اور ان کو بالکل ایک دم ایسے کپڑے پہن کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ دیکھیے نوجوان ہیں، ان کے اندر نوجوانی امڑ رہی ہے، سارے خواہشات دلوں میں ہیں، لیکن دین کے خاطر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے کپڑوں کو بھی انہوں نے قربان کر دیا۔ اب سارے لوگ باہر آ گئے، باہر آ کر کہا کہ دیکھیے اگر ہم دوبارہ اگر اس طریقے سے یہاں رہیں گے تو پھر واپس سے بادشاہ ہمیں بلائے گا اور ہمیں قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں سے واپس آنے کے بعد مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آپس میں بات یہ طے ہوئی، ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اور کچھ سامان روپیہ پیسہ لے کر کسی ایک جگہ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اپنا سامان تیار کیا اور کچھ پیسہ لے کر اپنے گھر میں کہے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور پیسے لینے کے اندر انہوں نے بات یہ طے کی کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے تاکہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد میں ہمارا اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ دیکھیں یہاں مفسر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ صدقہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے مضبوط جو چیز ہے لوہا ہے، اور لوہے سے بھی اونچی درجے کی جو مضبوط چیز ہے وہ آگ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور لوہے سے اوپر کی چیز ہے پانی کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اونچی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اس سے بھی اونچی چیز کیا ہے کہ صدقہ ہے کہ بڑے سے بڑے حالات، بڑے سے بڑی مصیبتیں اور بڑے سے بڑا آدمی کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے، صدقہ کر دے گا اللہ اس کے حالات کو درست کر دے گا۔ تو انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر کے کچھ روپیہ ہم جس جنگل میں جائیں گے اب اپنے کھانے پینے کے لیے رکھیں گے تاکہ کچھ سامان باہر سے خریدنا ہو تو ہمارے کام آئے۔ بہرحال یہ مشورہ کر کے وہ نکل گئے۔ اب جا رہے تو راستے میں ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، منع کیا لیکن پھر بھی وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور ساتھ میں کتا بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہو گیا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کتے کو بھگایا لیکن کتے کو اللہ نے زبان دی کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم مجھے بھگاؤ مت۔ وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اب اس چرواہا جو ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک جگہ پر ایک غار ہے، وہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ غار کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا تھا مقصل مینا جس کا نام تھا،
اس نے یہ مشورہ کیا کہ بھی ہم لوگ اپنا جو روپیہ پیسہ ہے اس میں ایک آدمی کو خزانچی بنا دیتے ہیں. تو تملیغہ نام کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس سارے پیسے جمع کرا دیے. وہ یہ کرتا کہ دن بھر یہ لوگ رات میں اللہ کی عبادت کرتے، اور کسی ایک وقت میں وہ تملیغہ جس کے پاس پیسہ روپیہ ہوتا تھا وہ اپنا بھیس بدل کر کچھ میلے گندے کپڑے پہن کر باہر نکل جاتا، اور چوپ چاپ اس ڈر سے کہ کہیں وہ بادشاہ مجھے پکڑ نہ لے، گھر والوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آ جاتا. اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ ان کے دن گزرتے رہے. ایک مرتبہ اس طریقے سے وہ باہر نکلا کھانے لینے کے لیے، تو اس نے سنا کہ بازار میں ایسی باتیں چل رہی کہ بادشاہ دقیانوس کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ لوگ کہیں بھاگ گئے ہیں اور بادشاہ ان کو پکڑنے کی تلاش میں ہے. تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھیوں کو پوری بات سنائی کہ اس مرتبہ آج میں کھانا لینے کے لیے گیا تو دیکھا کہ بازار میں ایسی چرچا ہو رہی ہے، کیا کریں گے، ڈر گئے. اور قریب ہے بادشاہ تلاش کرتے کرتے یہاں گیا تو ہماری جان خطرے میں ہے. آپس میں سارے ساتھی بھی ڈر گئے. نماز پڑھی، اللہ کے سامنے منت سماجت کی، تسبیح کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی کار میں داخل ہونے سے پہلے. دیکھیے دعا بھی آگے آ رہی ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، یعنی ہمارے مقصد میں تو ہمیں کامیابی نصیب فرما. ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے دین کی حفاظت نکلے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اس مقصد کے لیے جن سامان کی، جن اسباب کی اور جن حفاظت کا ضرورت ہے، اللہ تو ہمارے لیے ان حفاظت کا انتظام فرما. جب یہ دعا کی ہے اور اندر میں یہ پریشان تھے، نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، اتنے میں اللہ نے ان کو ایسا سلایا کہ 309 سال تک ان کو سلا دیا. اب ادھر بادشاہ پریشان، لیکن بادشاہ ان کے جو گھر تھے، ان کے گھر کے پاس گئے، ان کے باپ داداؤں سے پوچھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں گئے ہیں، لیکن کسی طریقے سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ فلاں گھر میں ہیں. ادھر تو یہ لوگوں کو اللہ نے سلا دیا، آگے آ رہا کہ کیسا اللہ نے سلایا. ادھر بادشاہ دقیانوس کو پتہ چلا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کے پاس پہنچا، لیکن اللہ نے ایسا رعب اس کے اوپر طاری کیا کہ اس کو اندر جانے کی اندر اس کی ہمت نہ ہوئی، اور اس نے اندر نہیں جا سکا. اور اس نے باہر وہ تختیل جو ابھی آ رہا رقیم، باہر تختیل لکھوا دی تاکہ پتہ چلے کہ کچھ نوجوان گم ہو گئے تھے جو اس غار میں چھپے ہوئے ہیں. بہرحال پھر 309 سال تک اللہ نے انہیں سلایا. اس درمیان میں دقیانوس بھی مر گیا، اور بھی بہت سارے بادشاہ. 309 سال میں کتنی صدیاں گزر گئی اور کتنی جو ہے قرن گزر گئی. اس کے بعد بہت سارے بادشاہ آئے. اس کے بعد ایک بادشاہ 300 سال کے بعد جو آیا وہ مسلمان تھا، جو اسلام کے اوپر قائم تھا. لیکن اس زمانے میں جو بادشاہ مسلمان تھا، اس زمانے میں جو قوم تھی اس کے اندر ایک بات کی چرچا تھی، اس میں 2 پارٹیاں ہو گئی تھیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی قیامت قائم نہیں ہونے والی. مطلب وہ یہ کہ یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرتبہ آدمی مر گیا، قبر میں چلا گیا، ہڈی ہو گیا، پھر کیا، کچھ قیامت نہیں آنے والی. اور کچھ دوسری جو پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی، لیکن صرف اللہ روحوں کو اٹھائے گا، جسموں کو نہیں اٹھائے گا. چونکہ جسم کو تو مٹی کھا گئی ہے، روح تو عالم ارواح میں چلی گئی ہے، تو دوبارہ اللہ روحوں کو جمع کرے گا. اب بادشاہ نے سمجھا تھا لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. ادھر بادشاہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ کو ایسا انتظام کر دے کہ جس کو دیکھ کر یہ لوگ میری قوم مان لے کہ قیامت آنے والی ہے. تو اللہ نے اس بادشاہ کی دعا کی وجہ سے ان کو 309 سال کے بعد جب یہاں سے اٹھایا. یہ اللہ پورا انتظام ہو رہا ہے، ادھر وہ دعا کر رہا ہے، ادھر اللہ ان کو اٹھا رہا ہے 309 سال کے بعد. اب انہوں ہی پتہ نہیں کہ ہم کتنے سال سوئے. جب اٹھے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں. حالانکہ کتنے سال اللہ نے سلایا؟ 309 سال سلایا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے گنتی کے چند سال. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی تعلق تو نیند کا آنکھ سے ہے، کانوں سے تھوڑی ہے، تو پھر کان کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، آنکھ کا لفظ کیوں استعمال نہیں فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کان تو اس کے کام کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے چو چو تو سن رہا ہے. آنکھیں بند ہیں، گہری نیند نہیں ہے تو کان اس کے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو پہلے کان کھلتے ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دی، اتنی گہری نیند سلائی کہ کوئی انہیں باہر کی چیزوں کا آواز ان کے کانوں تک نہ جا سکے. آگے اللہ فرما رہے گنتی کے چند سال. اب دیکھیے 300 سال سلایا، وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں گنتی کے چند سال. یہ تو ہمارے اعتبار سے 300 سال ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ کے نزدیک تو 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. اس حساب سے 300 سال تو کتنے کچھ گھنٹے ہوئے،
اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ گنتی کے کچھ سال ہم نے ان کو سلا دیا۔ دوسری بات مفسرین یہاں ایک عجیب بات یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ گئے غار کے اندر 300 سال اللہ نے انہیں سلایا ہے، لیکن ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوا۔ آدمی 50 سال کی عمر میں سو جائے اور 300 سال کا اٹھے تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 350 سال ہوگی۔ لیکن کہہ رہے کہ ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج کا، چاند کا اور دنیا کا نظام کا آدمی پر اثر پڑتا ہے۔ آدمی بچہ ہوتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کے اور دنیا کا، کائنات کا نظام اس پر اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا انتظام کیا، اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ چاند اور سورج بھی میرے حکم کے پابند ہیں، اگر میں نہ کہوں یہ کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ 300 سال سوئے لیکن پھر بھی عمر میں اضافہ نہیں ہے، وہی جوانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ گنتی کے چند سال سلا دیا۔ جب اٹھے ہیں تو کیا کرے؟ دونوں فریقوں میں سے کون سے فریق نے اپنی سونے کی مدت کو یاد رکھا، اس میں 2 فریق ہو گئے۔ اب ادھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، تو جو تملیخہ نام کا جو آدمی تھا اس سے کہا کہ بھئی جاؤ، ہم ایک دن کے بعد سوئے ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لے کر آؤ۔ اب جب وہ تو گیا ہے، وہی پرانا سکہ تھا 300 سال پہلے کا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ایک دن کے بعد کی بات ہے۔ اب دیکھ رہا ہے باہر نکلا، عجیب و غریب منظر ہے، پوری دنیا بدل گئی ہے، اور عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک کھانے کی دکان پر جا کر اس نے وہ سکہ دیا تو اس کو دیکھ رہا ہے، سکہ دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سکہ لائے کہاں سے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ بھائی یہ سکہ پرانا نہیں ہے، دیکھو یہ میں تو اسی شہر کا ہوں اور اسی سکے کو اسی بادشاہ کا فوٹو ہے۔ کہا نہیں، تمہیں کوئی پرانا سکہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو یہ بات پورے شہر میں چرچے میں آ گئی کہ ایک آدمی اس طریقے سے پرانا سکہ لے کر بازار میں آیا ہے، اور یہ بات ہوتے ہوتی اس مسلمان بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے انہیں بلایا، اس نے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ ہم اس طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے غار میں گئے تھے، اور اس طریقے سے ہمیں یہ کھانا لینے کے لیے میں آیا ہوں، میں کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ تو بادشاہ سلامت خوش ہو گیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قیامت کی دلیل قائم کر دی کہ جو اللہ 300 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے تو سال ہر سال قبروں میں رکھنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے لوگوں کے سامنے قیامت کی دلیل پیش کر دی۔ اب اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ غار والا آدمی ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ ہم سوئے ہیں لیکن 300 سال سوئے ہیں، انہیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ہی دن سوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو 300 سال کے بعد جگایا ہے، تو کیا اللہ قادر نہیں اس بات پر وہ قبر سے زندہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ چنانچہ جب اس نے بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو جہاں آپ کے ساتھی آرام کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ۔ وہ تملیخہ نام کا جو آدمی تھا وہ بادشاہ کے پورے لشکر کو لے کر چلا۔ اب جب غار کے قریب پہنچے ہیں تو یہاں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ بادشاہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ غار میں داخل ہوا ہے اور سارے ساتھیوں سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور پوری بات چیت ہوئی، اور پھر وہ باہر نکل گیا اور اللہ نے پھر انہیں قیامت تک کے لیے سلا دیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ تملیخہ جو ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ آپ پہلے باہر ٹھہریے، پہلے جا کر میں اپنے ساتھیوں سے بتاؤں کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے کہ ایک دن کے بعد میں گیا ہوں، ادھر ساتھی بھی پریشان تھے کہ کب سے گیا ابھی تک کھانا لے کر آیا نہیں ہے۔ تو یہ اندر گیا، اس نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے ہم 300 سال ہم تو سوئے ہیں، اپنے حال کو دیکھا تو حال میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوا ہے، لیکن ماننے میں بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے جب کہا کہ بھائی بات وہاں کی ایسی ہے، باہر بادشاہ کا لشکر کھڑا ہے اور مسلمان بادشاہ ہے، تو ان کے اوپر بھی ایک رعب طاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیا بات پہ ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ بادشاہ کے لشکر کو اندر داخل ہونے سے اللہ نے روک دیا۔ کیا اللہ کی اس میں حکمت تھی؟ ایسا رعب بادشاہ پر بھی طاری ہوا کہ بادشاہ اندر داخل نہیں ہو سکا، ادھر اللہ نے سارے لوگوں کو سلا دیا۔ اب اس بادشاہ نے پھر سے جو رانگ کی جو تختی تھی، ان تختی پر ان 7 لوگوں کے نام لکھے اور وہاں چسپاں کر دیے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اب قرآن کریم کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم واقعے کے اندر ان پہلوؤں پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ دیکھیے قرآن کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، جتنا واقعے کی جو چیز ہم نے قرآن میں بیان کی اسی کو آپ سچ ماننا۔ بہت ساری صحیح روایتیں اس واقعے میں ہیں، آپ اس کی تحقیق مت کرنا۔ بہت لمبی چوڑی تفسیر تاریخ کی روایتوں میں ملتی ہے، ایسی عجیب باتیں ملتی ہیں کہ جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہمیں ان اسرائیلی روایتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی باتیں مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس کو قرآن نقل کر رہا ہے اسی کو آپ حق سمجھیے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ کچھ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں اور ہدایت میں آگے بڑھایا۔
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اتنا ہدایت میں آگے بڑھایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک ربط یعنی اتنا زبردست اثر ڈالا کہ بادشاہ کے دربار میں ہیں، بادشاہ نے بلایا کہ بھئی تم نے اللہ کو، ان بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کو کیسے معبود مان لیا؟ حالانکہ معلوم ہے کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے کچھ بولیں گے بادشاہ قتل کر دے گا، تو قتل کا خوف تھا، پھر بھی بادشاہ کے سامنے جم کر یہ دعوت دی کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ بادشاہ ہم تیری بات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب اور آسمان و زمین کا رب تو ایک ہی رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کی اگر عبادت کرنے جائیں گے تب تو ہم ایک غلط بات کہنے والے ہوں گے۔ دیکھیے یہ یہاں سے ایک چیز مفسرین لکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہیں، دین کی حفاظت کے لیے اپنا آپ کو ثابت قدمی پر جمائے رکھا، اللہ نے ہدایت پہ کتنا آگے بڑھایا، کتنا ماحول خراب ہے، اپنی قتل ہونے کا اندیشہ ہے، اپنی جان خطرے میں ہے، پھر بھی بادشاہ کے سامنے کتنی مضبوطی کے ساتھ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے اس مفسرین فرما رہے کہ جو ابھی بات چل رہی گزشتہ تفسیر میں کہ فتنہ دجال کی جو شروعات ہوگی بالکل مادیت کا غلبہ ہوگا، جہاں ہر آدمی کی زبان پر اور ہر آدمی کا مقصد یہ ہوگا کہ بس کیسے میرا کام پورا ہو جائے، اغراض اور نفسانیت کا غلبہ ہوگا، روحانیت کم ہو جائے گی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسے ماحول میں اگر آدمی اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کے بتائی ہوئی شریعت پر اور سنت پر استقامت کے ساتھ جمنا ہوگا۔ اور جس طریقے سے ان نوجوانوں نے ان پر خطر ماحول سے، جس میں بت پرستی تھی، اس ماحول سے اپنا آپ کو آئسولیٹ کر دیا، الگ کر دیا، تمہیں بھی ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ہزاروں خرابیاں ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی جگہوں سے، ایسی سوسائٹیوں سے جہاں خرافات اور گناہوں کے ہڈے ہیں، ایسی جگہوں سے اپنا آپ کو الگ کر کے جن ماحول میں ایمانیت کی باتیں ہو رہی ہے، روحانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کے مذاکرے ہو رہے ہیں، ایسی محفلوں میں اپنا آپ کو بٹھانا پڑے گا، تب جا کر اللہ تمہیں استقامت کی توفیق دے گا، تب جا کر اللہ تمہاری ہدایت تمہارے دلوں کو جمائے گا اور تمہیں بھی اللہ ایسی ثابت قدمی نصیب فرمائے گا کہ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم اگر اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تب تو ہم اپنی زبانوں سے بیجا باتیں کرنے والے ہوں گے۔ دیکھو یہ ہماری قومیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہے، کیوں یہ ان کے اوپر کوئی دلیل لے کر نہیں آتے ہیں؟ کوئی دلیل بتاؤ کہ فلاں شنکر فلاں بھگوان ہمارا معبود ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی؟ اللہ کو تو ایک ماننے کی دنیا میں ہزاروں دلیلیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان معبودوں کی تم کو اللہ ماننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین سے جب آدمی بیج بوتا ہے نا تو بیج کے بعد جب کوپل نکلتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھتی ہے، وہ ایک کوپل کیا دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے اللہ نے کتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، لیکن بہت سارے معبود دنیا میں ہیں، اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور جو اللہ کے اوپر جو اس طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے معبودوں کو ہم چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم نے جو مشورہ کیا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار میں ہم چلے جاویں، جانے سے کیا ہوگا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تمہارے معاملے کو اللہ آسان کر دے گا۔ کتنی ان کے اندر اللہ کے سے تعلق کتنا مضبوط ہوگا کہ اگر ہم اپنے ماحول کو چھوڑ دیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے اور غار میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اللہ ہمارے سارے کاموں کو اللہ درست کر دے گا۔ اب آگے دیکھیے ان کی 3 عجیب و غریب حالات بیان کی جا رہی ہے کہ غار کی کیا شکل تھی، اللہ نے ان کو کس طریقے سے سلایا، ان کی کیا کیفیت تھی، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔